تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب شادی کریں، جب نکاح کریں تو بیوی نیک تلاش کریں، بیوی عزت دار تلاش کریں، بیوی ایسی تلاش کریں جو کنیز فاطمہ ہو، بیوی ایسی تلاش کریں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے پر چلتی ہو، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرتی ہو، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتی ہو۔ ایسی لڑکی مل جائے تو پھر سمجھو کہ تمہارا گھر جنت بن گیا۔ تو ایسی لڑکی سے ہی نکاح کریں، ایسی لڑکی سے ہی شادی کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لڑکے کی شادی ہو گئی اور شادی ہوئی، لڑکی گھر میں آ گئی۔ وہ لڑکا پہلے تو بہت اچھی طریقے سے اپنی بیوی سے بات کرتا، اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں کا رویہ تھوڑا الگ تھا، وہ بہت زیادہ ستاتی تھی اس لڑکی کو، لڑکی کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو بہت تیز ملتی ہے، کسی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ساس تیز ہوتی ہے اور بہو بہت سیدھی ہوتی ہے۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ ساس اور بہو کا رشتہ ایسا ہے جیسے بیٹی اور ماں کا رشتہ ہے۔ اگر دونوں اسی رشتے کو قائم رکھ کر چلیں گی، ساس بہو کا رشتہ بیٹی اور ماں کی طرح جب چلے گا تو گھر آباد ہوں گے اور گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب اس کی شادی ہوئی، جب بہو آئی تو بیٹا بھی ٹارچر کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد، اور اس کی ماں بھی ٹارچر کرنے لگی، اور ہر بات یہی کہتے تھے کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی تو لڑکی نہیں ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے۔ تو وہ پڑھی لکھی تھی، عزت دار تھی، تو وہ سمجھایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی کہ لڑکیاں بری نہیں ہوتی ہیں، لڑکیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ لڑکے برے ہوتے ہیں نہ لڑکیاں بری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کر دے اور جسے چاہے لڑکے عطا کر دے۔ لیکن وہ لوگ نا، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ سمجھ لیجئے کہ بھوسا بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے لڑکے ہی چاہیے، اگر لڑکا نہیں ہوا تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے کچھ لوگ مل جاتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکی نہیں چاہیے، لڑکا چاہیے۔ وہ لڑکی کا انکار کرتے ہیں اور لڑکی پیدا ہونے پر کوئی خوشی ظاہر نہیں کرتے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ جب لڑکا پیدا ہو تو پھر اتنی خوشی کے عالم میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ پھر کافی پیسہ بھی خرچ ہو جائے تو کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوتی۔ لڑکا پیدا ہو تو لڈو بھی بانٹیں گے، مٹھائی بھی بانٹیں گے، اور لڑکی پیدا ہو تو لڑکی پیدا ہونے پر وہ افسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکیوں کو عزت دلائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لڑکیوں کو عزت ملی، لڑکیاں آزاد ہوئیں۔ اور یہ بھولو مت، جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں۔ جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ بھی کسی بہن کے بھائی ہیں۔ تو کبھی بھی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، کبھی بھی لڑکیوں سے نفرت نہ کریں۔ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو، خوشی منائیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ دائی کو بلایا گیا، اور وہ جو عورت، وہ جو لڑکی حاملہ تھی، وہ بچوں کی ولادت ہو گئی، اور لڑکا نہیں بلکہ 2 جڑواں لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جیسے ہی جڑواں لڑکیاں ساس نے دیکھیں تو اس کی ناک چڑھ گئی، اس کے چہرے پر عجب طریقے کا غصہ آ گیا۔ اس لڑکے نے دیکھا، اس کے شوہر نے دیکھا، تو وہ بھی غصے میں آ گیا کہ تجھ سے تو کہا تھا کہ بیٹے کی پیدائش ہو، لیکن تو نے تو ان لڑکیوں کو جنم دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکیاں اور لڑکے دینا یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لڑکے اور لڑکیاں دینا صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ میں چاہ کے بھی لڑکے پیدا نہیں کر سکتی، چاہ کے بھی لڑکیاں پیدا نہیں کر سکتی۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ لڑکیاں میری طرف سے نہیں آئی ہیں، تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ اور لڑکیاں اتنی بری بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ لڑکیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں نور ہوتا ہے،
رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، لڑکیوں کو نحوست نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا مجھے یہ گیان مت دو۔ ساس نے غصے میں کہا کہ تو نے تو نحوست کو جنم دے دیا ہے۔ 4-5 دن لڑکی وہاں رہتی رہی، اپنے ان بچوں کو پالتی رہی، اپنی ان دونوں جڑواں لڑکیوں کے ساتھ وہاں رہتی رہی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، تھوڑی سی بات چیت ہوئی اسی میٹر پہ کہ تو نے بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا، بیٹیوں کو کیوں دیا۔ شوہر نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ بارش ہو رہی تھی، اس نے کہا کہاں جاؤں گی، مجھے کیوں نکال رہے ہو، مجھے نہ نکالو، اور یہ بیٹیاں ہیں ان کو قبول کرو۔ میں اب اگر گھر سے باہر نکل گئی بارش کے موسم میں جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں؟ اس نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو دوسری شادی کریں گے۔ خیر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ بیچاری پریشان کہ جاؤں کہاں، تو اسے یاد آیا کہ میرے والد کا گھر پڑا ہوا ہے۔ والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ جا کے اس نے تالا کھولا، اسی گھر میں جا کے بیٹھ گئی۔ محلے میں پتہ چلا تو محلے کی خواتین آ گئیں، عورتیں آ گئیں، پوچھنے لگی کیا بات ہے، تم اس طریقے سے بارش میں بھیگتی ہوئی آئی؟ تو پورا میٹر بیان کیا۔ محلے کی عورتوں نے اس کو سمجھایا اور کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ جب انصاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ترازو میں انصاف ہوتا ہے، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بدلہ لے گا۔ خیر لڑکی جو ہے اس گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کا قریبی رشتہ دار دروازے پر آیا۔ وہ لڑکا جو تھا وہ پہلے ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد کو بتا نہیں پایا اور اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی، تمہیں گھر سے نکال دیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو اس نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں، وہ تو بات پرانی ہو گئی۔ کہا سنو، اگر میری بات بری لگے تو معاف کر دینا، اچھی لگے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری دونوں بچیاں بھی ہیں، ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میں تمہاری ان دونوں بچیوں کو اور تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے رکھوں گا۔ تو اس نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ان دونوں نے نکاح کیا۔ شہر میں اس لڑکے کا بہت اچھا گھر بنا ہوا تھا، وہاں چلے گئے۔ اب یہ زندگی آرام سے گزر رہی تھی ان کی، اور آرام سے رہنے لگے۔ اب ان کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ ادھر اس کا جو پہلے والا شوہر تھا، وہ لڑکا اس نے شہر کی لڑکی سے شادی کی۔ پہلے تو شوہر بھی اس کو پریشان کرتا تھا، اس کی ماں بھی اس کو پریشان کرتی تھی، لیکن جب شہر کی لڑکی آئی ہے گھر پہ تو شوہر کو بھی انگلیوں پر نچا رہی ہے اور ساس کو بھی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ ساس سے تینوں ٹائم کھانا بنواتی ہے، صبح ناشتہ اور دوپہر کو اور شام کو کھانا بنواتی ہے، کپڑے بھی ساس ہی دھل رہی ہے، سارا کام ساس، کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا پہلی والی بیوی پر۔ اس کے شوہر نے بھی ظلم کیا تھا، ساس نے بھی ظلم کیا تھا۔ اگر پہلی والی بیوی پر ظلم نہ کرتا تو یہ سارے معاملات نہیں ہوتے۔ ساس بھی سوچتی تھی کہ پہلی والی جو بہو تھی نا وہ بہتر تھی، وہ بڑھیا تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس پر ظلم کر کے اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ ان کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اب ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ ٹارچر کرتی تھی اور ان دونوں کو اپنے حکم پر چلا رہی تھی۔ یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا، اور جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو ظالم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے ظلم نہ کیا ہوتا، اگر اس نے اس کے لیے گڑھا نہ کھودا ہوتا تو خود یہ گڑھے میں یہ لوگ نہیں گرتے، کیونکہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اسی میں گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کسی کے لیے برا چاہو گے تو تمہارے لیے خود برا ہو جائے گا، تم کسی کا برا چاہو گے تمہارے ساتھ برا ہو جائے گا۔ تبھی کہتے ہیں انسان سچائی کے ساتھ رہے، نیک نیتی کے ساتھ رہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کیونکہ اگر ظالم بن گیا تو تباہی بربادی ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔